الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي وميتت بعدي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. بمصطفى برسا خوشراک دی ہم اوست اگر باؤ نرسیدی تمام بولہبیس نیست حجت قول فعلی ہے چپیر قول اللہ فعل احمد را بگیر. ہم موحد ہیں ہمارا کیش تر کی رسوم ملتیں جب بٹ گئی اجزائے ایمان ہو
گئے۔ اللہ تعالی نے اسلام کائنات کی ہدایت کے لیے کامل دستور بنا کر کے بھیجا ہے۔ ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالی نے اسلام کا دین ہی منتخب فرمایا ہے، اب اسی کے مطابق رہنا سہنا اور حیات و ممات اختیار کرنا ہے، اسی سے نجات ابدی حق تعالی کے ہاں ہوگی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ۔ جینا مرنا عبادت طاعت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضات اور منشا کے مطابق گزاری جائے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، مجھے اس بات کی تاکید ہوئی ہے۔ وانا اول المسلمین، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ پہلا مسلمان، پہلا تابعدار، پہلا گردن نہاد، سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ سب کچھ سپرد خدا ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالی نے جس کو دین کہا ہے اور جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا پیغام ہے وہ اسلام کا دین ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور اگر کسی نے اسلام کے مقابلے میں کوئی اور راہ و رسم، دستور حیات، نظام الاوقات، منشور زندگی، حیات اور ممات کا سلیبس اپنانے کی کوشش کی، فہو من الخاسرین، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فلن یقبل منہ، ہرگز قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں تباہ و برباد ہوگا۔ اصل میں دو باتیں سمجھنے کی ہے، ایک اسلام کہتے کس کو ہے اور اسلام کن عقائد و اعمال کا نام ہے، اور دوسری بات یہ کہ اسلام کو کس چیز سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ ظاہر بین اور سطح النظر تو کہے گا کہ جی امریکہ اور بش سے بڑا نقصان ہو رہا ہے اور اسرائیل بہت نقصان پہنچا رہا ہے اور بھارت مسلمانوں کو مار رہا ہے، بڑا نقصان کر رہا ہے۔ یہ تو ایک ظاہر پرستی ہے اور یقینی بات ہے کہ اسباب کے درجے میں یہ مسلط کیے گئے، لیکن ذی شعور اور دانشمند کو جب بچھو یا سام کاٹ دیتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی عمل کا نتیجہ ہے۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں سن لو، جتنے انقلاب آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے واعظ ہے، نصیحت کرنے والے۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم، ہر تبدیلی اور انقلاب سے آواز لگ رہی ہے کہ اب تو سیدھے ہو جاؤ، اب تو انسان بننے کی کوشش کرو، اب تو اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف آ جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ نے معذب قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے فلاں قوم کو سزا دی، فلاں قوم کو سزا دی، ان کو چربیاں حرام کر دی، ان کو فلاں فلاں حلال چیز ان پر پابندی لگائی کہ نہیں کھانا۔ تو سبب کیا بتایا؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، ان کے زیادہ گناہ اور ظلم کی وجہ سے یہ سزا مسلط کر دی گئی۔ اور ایک مقام، دو مقام پر تو یہ بھی ہے کہ جب قیمتی باتیں اور دین کے بیش بہا نصائح یہ بھولنے لگے، فَلَمَّا نَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اچھا خاصا خاطر خواہ حصہ تھا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یہ بھول گئے، اسے فراموش کر گئے، اخذناہم، پھر ہم نے ان کی پکڑ شروع کر دی۔ ہماری باتیں بھولتے ہو، ہمارے دین کو پس پش ڈال رہے ہو،
اب رہو گے تم کہاں؟ قرآن کریم کی جس آیت میں ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے اور اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری دنیا کے عام ملکوں میں اور سمندروں تک میں فسادات شروع ہو گئے۔ جب کسی ملک پر خطرناک حملہ ہوتا ہے تو سمندری بیڑا پہلے حرکت میں آ جاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تفسیر البحر المحیط میں امام التفسیر امام مجاہد سے یہاں منقول ہے، اے بسبب معاصیہم وذنوب، لوگوں کے گناہ، ظلم و زیادتی، نافرمانی اور سرکشی کی انتہا ہو گئی تھی، اس لیے عرصہ حیات ان پر تنگ کیا گیا اور ہر طرف سے ان کی پٹائی شروع ہو گئی اور ہر طرح سے ان پر ذلت ڈال دی گئی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مصطح کی والدہ کے ساتھ رات کو گھر سے باہر نکلی ضرورت کے لیے۔ وہ مصطح کی جو والدہ تھی ام مصطح بوڑھی عورت تھی، لمبی چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہ چادر پاؤں کے نیچے آ گئی اور وہ گر گئی، تو اس کے منہ سے نکلا کہ تعس مصطح، ہائے میرے بیٹے مصطح برباد ہو جاؤ۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں اتسبین رجلا شہد بدرا، ایسے شخص کو آپ بد دعا دیتی ہے جو بدر میں نبی کے ساتھ موجود تھا، بدری صحابی۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ واہ انتا اما تدری ما یقول فی، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ آپ کے خلاف باتیں بنا رہا ہے آج کل۔ تو دستور قدیم یہ ہے، جب اس بوڑھی عورت کو بھی ٹھوکر لگ گئی تو اس نے کہا یہ بیٹے کی بدعملی کی وجہ سے مجھے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ویسے کچھ نہیں ہوتا ہے، ضرور بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ-داری۔ پہلا مسئلہ یہی سمجھنا ہے کہ اسلام کہتے کس کو ہے؟ اسلام عقائد اور اعمال کا نام ہے۔ ایمان عقیدے کو کہتے ہیں، اور ظاہر جسم جو معاشرے میں نقل و حرکت کرتا ہے اس کو اعمال کہتے ہیں۔ یعنی باطن اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، قرآن کریم کی آفاقیت اور ان کے جمیع بیان اور مضامین کی تصدیق سے بھر کر زبان اور ارکان جسم اس کے تابع کر لے، اس کو اسلام و ایمان کہتے ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں کفر ہے، ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، دین کے مقابلے میں کفر ہے، اور اسلام کا انکار نہ ہو لیکن برتاؤ انکار کا ہو، اسے شرک کہتے ہیں۔ مشرک انکار نہیں کرتا اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا، اور وہ اللہ کو مشکل کشا و حاجت روا اور کارساز اور عالم الغیب مانتا ہے، لیکن یہی چیزیں دوسروں کے لیے بھی مانتا ہے۔ تو مشرک شراکت سے ہے، اس نے ایک اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور تصرفات، علم اور قدرت میں اللہ کی کسی مخلوق کو شریک کر دیا، اسے مشرک کہتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے معاف فرما دے۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار،
جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان بدبختوں کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جیسے ظلم آسمان و زمین میں نہیں ہے۔ پیدا اللہ نے کیا تمہیں بھی اور سارے کائنات کو، خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں بھی پیدا فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو بھی، آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو، نہروں کو، چشموں کو، ہر ذرے کو، ہر مخلوق کو، اس کی حیات ممات، جمیع خاصیات، ضروریات، تاثیرات، سب چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی، اور اس کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ شرک گناہ ہے لیکن انتہائی، اور شرک کفر ہے لیکن ابتدائی۔ اس لیے قرآن کریم میں کفار کا نام مشرک بھی رکھا گیا ہے، ان والمشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک بڑے پلید ہے، آئندہ یہ حرم شریف میں نہ آئے، خبردار کے ادھر آئے۔ دنیا میں مشرک کو پہلی سزا یہ ملنا چاہیے کہ اس کو مسجد سے نکال دیا جائے اور ان سے اللہ کے گھر مقدس عبادتگاہیں چھڑا لی جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں اول علی کو اور پھر اول ابو بکر کو اور پھر علی کو روانہ کیا کہ چلے جاؤ اور قبائل عرب جب حرم میں جمع ہو تو ان کے سامنے اعلان کرو، الا لا یطوفن بالبیت عریان، الا لا یحجن بعد العام مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان۔ سنو، کہتے ہیں 168 قبائل جمع ہیں، ساری دنیا کے قبائل جمع ہیں، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کعبہ پہ چڑھ گئے اور کہا پیغمبر کا فرمان سن لو، الا لا یحجن بعد العام مشرکون، آئندہ کے لیے یہاں مشرک حج کرنے نہ آیا کرے، ولا یطوفن بالبیت عریان، اور بیت اللہ شریف کا طواف بھی کوئی ننگے ہو کر کے نہ کرے۔ یہ حدیث دنیا کی جس کتاب میں آئی ہے اور جس طریق میں وارد ہے تو پہلے مشرک کو حج سے منع کیا، پھر ننگے کو بیت اللہ میں آنے سے منع کیا ہے۔ پیغمبر کے احادیث جوامع الکلم ہے، وہ حکمت کے گنجینے ہیں۔ میں نے دنیا کی جتنی کتابیں حدیث کی تھی اور طرق تھے سب کنگال مارے کہ کہیں ترتیب بدلی ہوئی مل جائے، نہیں ملی۔ تو محدثین کے قاعدے کے مطابق یہ پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ حدیث باللفظ منقول ہے، بالمعنی نہیں ہے، بالروایت، روایت بالالفاظ ہے بالکل، جو محدثین کے ہاں بہت تکڑی روایت سمجھی جاتی ہے۔ جیسے انما الاعمال بالنیات، جب بھی یہ حدیث بیان ہوگی تو اس طرح ہی ہوتی ہے، تو محدثین سمجھ گئے کہ اس کے 700 طرق ہے، 700 طریقے سے آئی ہے، سب میں اس طرح ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر نے اسی طرح بیان فرمائی اور اسی طرح نقل ہو کے آئی۔ گو ایسا جائز ہے کہ نبی کے الفاظ کو کوئی صحابی یا تابعی اپنے الفاظ میں بیان کر لے، میری تقریر سن کر یہ ضروری نہیں ہے کہ جوں کہ تو آپ نہیں، مقصد فوت نہ ہو جائے، اور مقصد کے فوت نہ کرنے میں اللہ نے صحابہ اور تابعین تو خیر بڑے لوگ ہیں، محدثین کو بھی اسلام کی حفاظت کے سمندر بنائے ہیں، ناممکن ہے کہ اس سے مقصد دین فوت ہو جائے۔ اب پیغمبر نے جو اعلان کیا اتنا بڑا کہ پہلے ابو بکر کو بھیجا اور پھر ان کو روک کے حضرت علی کو بھیجا۔ ایک رافضی یہاں آیا ایک دن مجھے کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، میں نے کہا بالکل، بخاری اور مسلم کی اصح ترین روایت۔ کہنے لگے
اس حدیث کے بعد بھی تم ابو بکر کو خلیفہ مانتے ہو؟ میں نے کہا اس حدیث سے تو پتہ چل گیا کہ وہ خلیفہ ہے. کیا کیسے؟ ان کو تو روک لیا اور علی کو کہا تم اعلان کرو. میں نے کہا پہلے حضرت نے ابو بکر کو بھیجا کیونکہ ابو بکر آپ کے مؤذن تھے، آپ کے نائب تھے. پھر آپ کو وحی آئی کہ نہیں، آپ کے بعد ابو بکر پوری امت کا اس طرح امام ہے جیسے آپ نبی امام ہے، وہ صحابی امام ہے، اور ان کا مؤذن علی ہے. ابو بکر آپ کی اذانیں دے گا اور علی ابو بکر کی اذانیں دے گا. تو میں نے کہا اس سے تو خلافت اول معلوم ہو گئی ہے، تو الٹی باتیں کرتا ہے. یہ ایک مستقل بحث کتابوں میں ہوئی ہے کہ اعلان کون کرے گا اور فیصلہ کون کرے گا. فیصلہ تو اللہ کے نبی کا ہے اور اعلان پہلے ابو بکر سے، پھر فرمایا ہاں آپ تو امت کے امام ہیں، مؤذن صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائے، وہ اعلان کرے گا. جیسے آپ مجھے ایک پرچی بھیج دیں اور پھر یکدم خیال آئے کہ ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے اور مؤذن صاحب کو دیکھ لے گے، بھئی یہ آپ نے اعلان کرنا ہے. اعلان عجیب ہوا ہے، دو باتوں کا اعلان ہے. لا یحجن بعد العام مشرکن، اس سال کے بعد آئندہ کبھی بھی مشرک حج کرنے یہاں نہ آئے. مشرک کا حج ہوتا ہی نہیں، وہ کافر کی ایک قسم ہے. اللہ کی صفات و اختیارات کا اگر منکر نہیں ہے تو اس میں اوروں کا حصہ ڈالنے والا ہے. ایک شخص نے آپ کو کہا کہ یہ گھر آپ کا نہیں ہے، وہ بھی دشمن ہے نا. دوسرے نے کہا کہ آپ کا ہے لیکن اس میں فلاں کا بھی حصہ ہے، وہ بھی اس گھر میں رہ سکتا ہے اور جب چاہے آدھا بیچ سکتا ہے. اب تم ترازو میں دونوں کو ڈال لو کہ خطرناک کون سا ہے. فرمایا کہ آئندہ کبھی بھی مشرک حج کرنے نہ آئے اور ننگا آدمی طواف کرنے نہ آئے. مشرکین جب طواف کعبہ کرتے تو کرتا شلوار باہر گھر پہ رکھ لیتے اور کہتے کہ ان کپڑوں میں تو ہم گناہ کرتے ہیں، خرید و فروخت میں، بول چال میں، نقل و حرکت میں، آنے جانے میں مختلف خطیات ہم سے صادر ہوتی ہے، ان کپڑوں میں ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کر سکتے ہیں. تو کرتا شلوار اتار کر اور طواف شروع کر لیتے تھے. اندازہ لگائیں کہ بات اپنے حساب سے قدر کی کہی ہے لیکن اس پر عمل کتنا غلط ہوا ہے. آج تک مشرک و بدعتی کا یہی انداز حیات ہے. بات اتنی اونچی اور وزنی شروع کر دے گا کہ بس اس جیسا کوئی قدردان دین کا ہے ہی نہیں، لیکن نتیجہ دشمنوں سے بدترین نکالے گا. اب میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں. اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک شخص کرتا شلوار پہنے بغیر اندر آ رہا ہے تو 15ویں صدی میں بھی آپ برداشت نہیں کرتے. ہاں آپ فوراً اٹھیں گے کہ اس کو روکو. اللہ کے گھر میں کوئی ایسا آ سکتا ہے؟ اور اللہ کے گھر میں کیا اپنے گھر میں بھی برداشت نہیں کریں گے؟ اپنا بیٹا، بھائی، والد خدا نہ کرے جب وہ جنون کی اس حد تک پہنچے کہ کپڑا نہ پہنے تو آدمی کہتے ہیں کہ بس اب اس کے لیے دعا کرے کہ یہ رخصت ہو جائے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. انسان کی ساری عظمت، ساری شوقت، وقار اور تعظیم سب ختم ہو جاتی ہے. یہ انسانیت کا وہ نظام ہے، پوشاک اور لباس. اگر کوئی شخص ننگے جسم کے ساتھ کعبہ شریف آتا ہے تو پیغمبر اس کو بعد میں منع کرتے لیکن مشرک کو پہلے روکتے ہیں، بتانے کے لیے کہ مشرک کی قباحت اب تم سمجھ لو کہ ننگے آدمی سے زیادہ خراب اور زیادہ دشمنی دین تو یہ ہے جس کے عقائد میں شرک داخل ہو چکا ہے. اس لیے ہر حدیث میں لا یحجن بعد العام مشرکن پہلے اور لا یطوفن بالبیت عریان بعد میں.
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مسئلے کو سمجھانے لگے تو یوں ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ ایک مسجد میں آگ لگی ہے اور مسجد جل رہی ہے، یہ کم درجے کے افسوس کی بات ہے، اس سے بڑھ کر افسوس یہ کہ مسجد میں بدعت ہو رہی ہو، شرک ہو رہا ہو۔ التاریخ الکبیر للامام البخاری جلد 9 صفحہ 147۔ لأن أرى نارا في المسجد تحرق خيرا أن أرى فيه محدثا يحدث، قاله ابن مسعود۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابلہ ہوا ہے وہ مشرکین کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ آپ مکہ میں تشریف لائے۔ مکے کے لوگوں کو مشرک کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے۔ وہ کعبہ شریف کا احترام اتنا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن میں جب کعبے کی تعمیر ہونے لگی تو تمام مشرکین نے جو اس وقت متولیان کعبہ تھے ایک تجارتی قافلہ روانہ کیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس سے جتنا نفع حاصل ہوگا وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر پر صرف ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ غنی ہے، غنی کے گھر کے لیے ہم مخلوق سے سوال نہیں کریں گے۔ تجارتی قافلہ واپس آیا اور اس نے بہت فائدہ کمایا، لیکن جب کعبہ شریف کی تعمیر شروع ہوئی تو ختم ہو گیا، اور ایک حصہ جو لوگ جا چکے ہیں وہ میری بات غور سے سن لے، ایک حصہ جس کو حتیم کہتے ہیں، حتیم کے معنی ہے چھوٹا ہوا حصہ، یہ رہ گیا۔ انہوں نے کہا پھر کبھی صحیح، لیکن پیسے نہیں مانگیں گے کہیں سے۔ آپ ذرا اندازہ لگائے کہ احترام اور ادب دلوں میں کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اور بخاری شریف میں ہے جلد اول کتاب الطہارت کی بالکل اخیری روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب مشرکین کو بد دعا دی تو مشرکین بڑے خفا ہو گئے، لأن الدعاء فی هذه البلدة مستجاب۔ سب مشرکوں نے کہا کہ یہاں کی دعا رد نہیں ہوتی، کعبے میں دعا مانگی اب کیسے رد ہوگی، ہماری خیر نہیں ہے۔ اور جتنے لوگوں کو حضرت نے اس وقت بد دعا دی تھی، عبداللہ ابن مسعود کہتے سن 2 ہجری میں بدر کے میدان میں ان کی لاشیں الٹی پڑی تھی، سڑ رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ سَرْعَىٰ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ۔ مشرکین تو شرک کرتے تھے، اور شرک میں انہوں نے کن کو شریک کیا تھا؟ خدا کے نبیوں کو اور ولیوں کو۔ جب کعبہ شریف فتح ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور حضرت نے حکم دے دیا کہ جب تک اندر سے بت اٹھا کے پھینک کے نہ جائے میں داخل نہیں ہوگا، تو 2 بڑے بت آپ کو دکھائے گئے، ایک ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی یاد، جو بت شکن ہے دنیا کے۔ مشرک اتنا ظالم اور بے انصاف ہے۔ آپ نے فرمایا قاتل اللہ المشرکین، مشرکین کو خدا غارت کرے۔ انہیں پتہ ہے انہما مستقسما بالازلام کہ انہوں نے کبھی بھی جرموں کی تقسیم نہیں کی، ان کے ہاتھوں میں تیر دیے تھے، کسی کو اچھا کرے کسی کو بھلا کرے۔ یہ جو قبروں اور درگاہوں سے ان کا تعلق پیدا ہوئے یہ انہی کی وراثت میں ہے، یہ ان کے وارث جانشین ہے۔ اور وہ جو بقیہ بت تھے، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى، لات
منات، عزا. اللہ فرماتے یہ تمہارے خدا ہے. بخاری شریف کو دیکھو، بخاری میں ابن عباس کہتے ہیں اما اللات فکان رجلا صالحا یلت السویق للحاج. لات نیک آدمی تھا، ولی تھا اپنے زمانے کا. حج کے موسم میں حاجیوں کو ستو گیلا کر کر کے پلاتا تھا. خدا تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ولی با کرامت بنایا. اور اس زمانے کے مشرکوں نے ان کی درگاہیں اور مورتیاں بنا کے ان کے نمستے اور پیارے اور پیارے اور پیارے قطارے شروع کر دیا. یہی حال بدرالعینی نے عمدہ شرح بخاری کے اندر تمام اصنام کا لکھا ہے. سب کے سب بت جتنے ہیں یہ بزرگوں کی یادگار ہے. بلکہ سورۃ نوح کے اندر جن 5 بتوں کا تذکرہ ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. 5 بت ابن کثیر نے نقل کیا کانو عبادا صالحین، یہ سب نیک لوگ تھے. بس کہتے شیث علیہ السلام کے بیٹے تھے. لما ماتوا، جب وہ فوت ہو گئے، بنو علی قبرہم مسجدا، لوگوں نے ان کی یادگار میں مسجدیں بنائی، قبے جبے کھڑے کیے، بڑے بڑے درگاہیں بنائی. بخاری شریف میں ہے بیویاں آپس میں باتیں کر رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار تھے، چادر اوڑے ہوئے تھے. ایک بیوی نے دوسری کو کہا ہم جب حبشہ گئے تھے ہجرت اولا میں، مدینے کی ہجرت سے پہلے 2 دفعہ یہ لوگ حبشہ گئے ہیں. حبشہ میں جو چرچ تھا عیسائیوں کا، اس میں کیا لگا ہوا تھا؟ انسانوں کی شکل کا. تو انہوں نے کہا یہ مورتیاں تھیں، بت لٹکائے تھے. حضرت نے جب یہ بات سنی سر سے چادر مبارک اتاری اور لیٹے ہوئے تھے بیٹھ گئے اور فرمائے یہ جتنے لوگوں کے انہوں نے مورتیاں بنائی کانو عبادن صالحین، یہ سب کے سب نیک لوگ تھے. لما ماتوا، جب وہ فوت ہو گئے، بنو علی قبرہم مسجدا، انہوں نے ان کی قبروں پر درگاہیں بنائی، جائے سجود. آگے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ خیر ہے نا بزرگوں کا احترام تو ہے، خیر ہے نا پیاروں کا احترام ہو رہا ہے. آگے سنو، اولئک شرار الخلق عند اللہ، ایسا کرنے والے بدترین کائنات ہیں. اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان جیسے بدترین کہیں نہیں ہوگا جنہوں نے بزرگوں کو، اولیاء کو، نبیوں کو بدنام کیا اور ان کے نام پر شرک اور بدعت دنیا کے اندر رواج دے دیا. بخاری شریف جلد اول صفحہ 61، 62، 63 تینوں صفحے پہ روایت مسلسل حسب عادت بخاری کی آ رہی. مشرکین مکہ مکرمہ کے، آپ کو پتہ ہے ان کے ہاں نکاح ہوتا تھا، باقاعدہ نکاح منعقد ہوتا تھا. تاریخ الوسیط لادب العربی میں وہ خطبے موجود ہے جو بلاغت و فصاحت عربی کے معراج پر ہے. جب خطبے کے وقت ان کا خطیب آتا تھا اور خطبہ پڑھتا تھا، وہ خطبہ اس دور کا بڑے سے بڑا عالم بھی میرے خیال میں نہیں پڑھ پاتا ہے. اس لڑکے کا پورا شجر نسب، اس کے گزرے ہوئے اعمال، اس پر فخر، اس کی بہادری اور شجاعت. شادی سے پہلے ہر لڑکا 8-10 کارنامے انجام دیتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب خدیجہ کے ساتھ منعقد ہو رہا تھا تو خود ابو طالب نے پڑھا ہے. اور جب آپ کی تعریف اور منقبت کے جملے کہے مورخین نے لکھا ہے تو جتنے موجودین لوگ تھے ان کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی. اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ مکے کے ان پہاڑوں نے اور اس زمین و آسمان نے انشاءاللہ ایسا دیکھا نہیں ہوگا. حضرت ابھی 25 سال کے تھے، 15 سال وہی آنے میں باقی ہے. اور یہ کمالات ہے آپ کے تکوینی معجزات جنہیں مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ آپ کے دعوی نبوت سے پہلے اللہ نے نیک نامی، بزرگی، عظمت، عفت، صداقت، امانت
انسانیت کے اعلیٰ منازل مخالفین کے دلوں میں بھی بٹھا لیے تھے. اس وقت تو سب موافق. مشرکین کے ہاں جب بچہ ہوتا تھا اس کا ختنہ کرتے تھے. سنت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پہ روان دوات ختنے کا رواج تھا. اس لیے یہ اختلاف رہا کتابوں میں کہ ختنہ فوری سنت ہے یا دیر سے سنت ہے. کتابوں میں افسوس قلب ہو گیا ہے. لکھا ہے کہ بنو اسرائیل کے ہاں علی الفور، اب بنو اسماعیل کے ہاں بعد 7 سنین ھذا خطأ فاحش والامر عکس ذالک. بنو اسماعیل کے ہاں بالکل نوعمری میں بچے کا ختنہ ہو جاتا تھا تاکہ بڑا ہو کر کے پردے اور حجاب میں اثر نہ ہو. اور بنی اسرائیل کے ہاں 7 اور 9 اور 11 سال کے درمیان میں ختنے کا رواج تھا. تفصیلات تحفۃ المودود باحکام المولود میں ملے گی. ان کے ہاں بچے کا عقیقہ ہوتا تھا. عقیقے کا ذکر موجود ہے. آپ نے جس حدیث میں کہا لا احب العقوقہ، اس کی ایک توجہ یہ کی گئی کہ یہ زمانے جاہلیت کا رسم تھا. اور امام محمد نے موطا میں اس وجہ سے عقیقے کا انکار کیا ہے. اور بدائے وغیرہ بعض کتابوں ہندیہ کے اندر بھی کراہیت منقول ہے، جس کے بعد امام الاسر مولانا انور شاہ کو کہنا پڑا کہ وقال خبت فی کتب محمد. دیکھیے فیض الباری جلد 4 فصل فی العقیقہ. اور احادیث آپ کی پر وارد ہو گئی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ختنہ بھی سنت ہے اور عقیقہ بھی سنت ہے. 7ویں دن، 9 ہو سکا تو 14ویں دن، 9 ہو سکا تو 21ویں دن. اس کے بعد عقیقے کی سنیت ختم، صرف نفل اور دعوت کی حیثیت باقی ہے. مشرکین کے ہاں عقیقے کا رواج تھا. شادی ہو جاتی تھی تو باقاعدہ دعوت ہوتی تھی جسے ہم ولیمہ کہتے ہیں. اور جب کوئی مر جاتا تھا تو ہندوستان کے ہندوؤں کی طرح انہیں جلاتے نہیں تھے، بلکہ یہاں کے بدعتیوں کی طرح ان کے جنازے پڑھتے تھے. یہی ہے، شکل علیحدہ ہے، چیز یہی ہے بالکل. جنائز مشرکین کا ذکر بخاری میں موجود ہے. اور مشرکین کی قبریں ہوتی تھی. جب مسجد نبوی بننے لگی آپ کی خدمت میں بتایا گیا کہ 3 چیزیں رکاوٹ ہے، قبور، کھجور کے درخت اور کھڈے. تو آپ کا حکم آیا اما القبور فنبشت، قبروں کو توڑ دیا جائے. مشرک زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی احترام کا لائق نہیں ہے. اما القبور فنبشت واما النخل فقطعت واما الخرب فسویت. درخت کاٹے جائے، کھڈے بھر دیے جائے. ہٹاؤ مشرکینوں کو، پھینکو کہیں یہاں سے. قبریں تھی ان کی باقاعدہ. مدینہ منورہ تک میں مشرکین کے قبرستان موجود تھے. اور یہ سولتیہ کے راستے میں ایک تکونی جگہ بنی ہے، یہ قبور مشرکین کی خاص جگہ ہے. آج کل بالکل باب ملک سے متصل ہو گئی. یہ جو تاثر دے رہے ہیں ہمارے زمانے کی بدعتی، اوہ وہ تو کفار تھے. وہ کفار نہیں تھے، وہ شرک کر کے کافر ہو چکے تھے. شرک کر کے کافر ہوئے تھے. وہ منکر نہیں تھے خدا کی ذات کے، صفات کے، اختیارات کے، تصرفات کے، سب چیزوں کے قائل تھے. لیکن اللہ کے نیک بندوں کا پوجا بھی اور اللہ کے ساتھ کر دیتے، برابر کا کر دیتے. اب ہمارے ہاں مہینہ شروع ہو گیا ربیع الاول کا. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شریعت یہ اپنے پاس سے بنانا چاہتے ہیں. پہلے یہ تاثر دینا کہ یہ جیسے رمضان شریف کا ایک مہینہ ہے ایسا ایک اسلامی مہینہ ہے، یہ غلط تاثر ہے. ربیع الاول کے شرعاً کوئی احکام نہیں ہے. پھر دوسرا تاثر یہ دینا کہ جی صبح بہار آئے اور سب لوگ مل کر صلاۃ و سلام سے اس کا استقبال کر لے اور ہرے جھنڈے لہرائے.
وہ احیاء اور اموات کے بدترین دشمن بدعت مبتدئین زمانہ. یہ باتیں وہاں چلتی ہیں جہاں شریعت منسوخ ہو. یہ باتیں وہ قوم کر سکتی ہیں جو کامل شریعت پر ایمان نہ رکھے. ربیع الاول میں فخر موجودات، اشرف الرسل والنبیین، خاتم الرسل والانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. خدا تعالیٰ کی شان دیکھو کہ ہر چیز اللہ نے ان سے چھڑا لی. صحیح قول کے مطابق ولادت 9 ربیع الاول کو ہے، یہ 12 کو مناتے ہیں. 9 اللہ نے بچا دیا. یہ میرے حبیب کے پیدائش کا دن ہے، یہ تمہارے گن کا متحمل نہیں ہے. تم گن جس دن مت کرو، ہٹ گئے. 12 تو وفات ہے، آج تک اس کا نام تھا مسلمانوں میں 12 وفات. اور حضرت کے وصال کے دن خوشیاں منانا، یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کی آخرت غائب ہے اور مستقبل تاریک ہے. اور ربیع الاول یا ولادت باسعادت کی خوشی منانا، اس دن واعظ کرنا، قرآن کریم پڑھنا، خیر خیرات کرنا، یہ زیر باس نہیں ہے. یہ ہر دن عبادت ہے، ہر دن. اور ہر دن اور دن کی ہر گھڑی ہمارے لیے نعمتوں کا سدا بہار ہے کہ اس میں حضرت اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم ان کی امت میں شامل ہیں. حضرت کے حقوق اتنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت تک صبح و شام لوگ ادا کریں تب بھی 1% ادا نہیں ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا رفیع عظیم اور احسانات لا تعداد ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کامل شریعت لے کر کے آئے ہیں اور ربیع الاول میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا وصال بھی ہوا ہے، اور ایک جماعت آپ نے تیار کی ہے جن کے بارے میں ہے کہ اللہ نے جیسے آپ کو نبوت کے لیے چنا، اس جماعت صحابہ کو آپ کی صحبت کے لیے چنا. وہ ربیع الاول کو کس طرح مناتے تھے؟ کتنے بڑے جلوس نکلتے تھے، کتنے جلسے منعقد ہوتے تھے، کتنے چراغاں کیے جاتے تھے، اور کہاں کہاں صحابہ کھڑے ہو کر کے درود و سلام کے گلدستے پیش کرتے تھے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگر ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے اور قیامت تک پیش نہیں کر سکو گے تو جہنم کی آگ سے بچو جس میں بدعتی اور مشرک جلائے جائیں گے. اعدت للکافرین، وہ جہنم اور آگ تیار کی گئی ہے ان کافر اور مشرکوں کے لیے. استغفر اللہ استغفر اللہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور اکمل دین لے کے آئے. آپ کی خدمت میں ایک معصوم بچہ مر گیا تو لوگوں کی زبان پہ ہے نا کہ بھئی جنت کا پرندہ ہے، بس چلا گیا. ام المومنین اور ایک روایت میں ایک اور خاتون کا ذکر بخاری جنائز میں آ رہا ہے. اس عورت نے حضرت کی موجودگی میں کہا عصفور من عصافیر الجنہ، جنت کی ایک چڑیا تھی جو اڑ گئی. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا میری موجودگی میں دعوے کرتے ہیں آپ، تمہیں کہاں سے پتہ چلا ہے کہ وہ جنت چلا گیا؟ اور فرمایا جب کوئی مر جائے تو ہم کہیں گے کہ انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا. دعوے نہیں کر سکتے اور دعویٰ کرنے نہیں دیا. ایک جلیل القدر اور بزرگ صحابیہ کے الفاظ توڑ دیا آپ نے. نبی کے مقابلے میں کوئی چیز چلتی؟ آپ نے دعا تعلیم فرمائی کہ رات کو باوضو دائیں کروٹ پر یہ پڑھ کے سو جاؤ. اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک
وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ خدائے میرے اس کتاب پر ایمان ہے جسے آپ نے اتارا ہے، اور اس نبی پر ایمان ہے جسے آپ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ بخاری شریف کتاب الطہارت کی آخری روایت ہے، بخاری نے باب قائم کیا، باب فضل من بات علی الوضو، کہ جو لوگ باوضو سوتے ہیں وہ بہت ثواب کماتے ہیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر کی حدیث نقل کر رہے ہیں، صحابی جلیل القدر، جب انہوں نے یہ روایت سنائی، حضرت کو کہا کہ حضرت مجھے یاد ہو گئے دعا، تو آپ نے فرمایا سناؤ۔ جب سنانے لگے اور آخری جملہ آیا کہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، تو انہوں نے نبی کی جگہ رسول کہا، کیونکہ رسول مقام میں نبی سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں ایسا نہیں کہو، وبنبیک الذی ارسلت، جو لفظ میں نے کہا ہے اس کے مطابق چل رہا ہوگا، آپ اپنی طرف سے بہتری اور خیر نہ ڈھونڈے، میرے لیے تبدیلی نہیں کر سکتے آپ۔ سارا نظام بدلا ہوا ہے، سارا نظام تبدیل کرنے کے میں لگے ہوئے ہیں۔ نظام جیسے بدلنا چاہیے ایسا بدلو۔ ہم بدلنا چاہتے تھے نظم میں خانہ تمام، آپ نے بدلا ہے مگر صرف میں خانے کا نام۔ خالی صبح بہارا ان کے حلوے پراٹھے کا مہینہ شروع ہو گیا۔ صبح بہارا کا کیا تعلق ہے قرآن و سنت سے، دور صحابہ و مسلمین سے؟ معلوم ہوا کہ اپنی طرف سے احترام اور تعظیم ہرگز عبادت نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ قرآن کریم میں ایک قوم کا تذکرہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اریحا داخل ہو کر کے شکریہ کے 2 رکعت پڑھ لو اور کہو کہ حتتن، یعنی اللہم حت عنا خطیاتنا، خدا ہمارے گناہ معاف فرما۔ نماز کا مطلب یہ کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ تو انہوں نے 2 رکعت پڑھنے کے بجائے جھک کے اور رینگتے ہوئے چلے گئے، اور حتتن کی جگہ حنتتن، کہ ہم تو بھوکے لوگ ہیں، اناج اور گندم اور جوار چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بلا نازل فرمائی، 70,000 کے قریب ہیضے سے مر گئے۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے۔ جو شرائع بدلے، جو سنت کے بجائے بدعات کو رواج دے، جو عقائد میں شرک ڈالے، قرآن کہتے فبدل الذین ظلموا، وہ یہ ظالم ہے، دین بدلنے والے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، ان کی اس بے راہ روی کی وجہ سے ہم نے آسمان پر ان پر عذاب مسلط کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایک دن کے لیے نہیں، 1 مہینے اور سال کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے۔ اگر آپ کی تشریف آوری کی خوشی میں منانا ہوتا تو پھر 1 دن نہیں، ایسے ہزاروں لاکھوں دن کم پڑ جاتے۔ لیکن شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ تم دن مناؤ، شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو نبی کی سنت کے مطابق بناؤ۔ ہمارے اس محلے میں ایک نیک آدمی تھا، ان کے ہتھے چڑھا رہا تھا، غریب کو عمر بھر توحید و سنت کا پتہ نہیں تھا۔ میرے پاس آنے لگا، مجھے کہتا ہے گھر میں میلاد شریف ہے، کیا خیال ہے، کب آؤ گے؟ میں نے کیا مطلب ہوتا ہے میلاد شریف کا؟ بس واز ہوگا آپ کا، ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا اور
آپ تقریر فرمائیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا صلاۃ سلام ہو جائے گا اور بس کھانا ہوگا۔ میں نے کہا یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہا عشق کی وجہ ہے۔ میں نے کہا عشق سال کے 11 مہینے 29 دن غائب رہا اور ایک دن میں آ گیا جوش اس کا۔ میں نے کہا ویسے آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کلمہ پڑھا، میں نے بھی پڑھا۔ میں نے کہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں صحابہ دعوتیں کرتے تھے اور جلسے کراتے تھے یا وہ بدلتے تھے؟ جب میں نے یہ کہا تو 1-2 قدم پیچھے ہو گئے اور سر نیچے لٹکایا۔ میں نے کہا ویسے آپ جس حال میں ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے تو خوش ہوتے یا غمگین ہوتے؟ آپ بالکل مرض الوفات میں تھے اور ایک وفد آیا تھا، ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھی اور آپ نے علی سے کہا ان کا چہرہ مجھ سے ہٹاؤ، موڑ دو سر، میرے سامنے نہ بیٹھے۔ داڑھی مونڈے بھی ہمارے بھائی ہے اور امت محمدیہ کا سرمایہ ہے، لیکن ہو تو تعلیم کے ان کے کان میں پڑے، اب نہیں تو 10 دن بعد۔ لیکن کون بتائے یہ تو ان سے کہتے کہ بس چند دیگ پکواؤ، جل سے ہی میلاد کر لو، بیڑا پار، ساری تجارت عیش اور نجات ہو گئی تیری۔ ایسے دروغو کذابین گزشتہ امتوں میں بھی نہیں گزرے جیسے یہ ہے۔ امت کے سربراہوں کو اور علماء کو ہمیشہ لوگوں کے عقائد و اعمال کی فکر ہوتی۔ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چاہتا ہے۔ ہمیں امت محمدیہ پر یہ حق بھی سمجھتے ہیں اور ان سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ جب مسئلہ ان کو سمجھ آ جائے تو جیسے زمین میں جب بیج ڈل جاتا ہے تو شام کو پٹا نہیں نکلتا، اس میں دن لگتے ہیں۔ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ایک ایسے دوست نے مجھ سے کہا کہ آپ آج کل ہم سے بڑے ناراض رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، صرف اس فعل سے انقباض ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا یہ داڑھی والے جو ہے یہ داڑھی مونڈوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جن کو آپ پہلی صف میں چہ کے ٹانگیں کھلی رکھ کے کھڑے ہیں، یہ بھی کبھی بغیر داڑھیوں کے تھے۔ مومن پر جب محنت ہو جاتی ہے تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ یہی لوگ جب دین کے قریب نہیں ہوتے تو ہر طرح گناہ کرتے اور ہر طرح کے طریقے اختیار کر کے مال کماتے ہیں۔ جب علماء کی صحبت اور ان کے ارشادات سن لیتے ہیں تو بینکوں کے لاکھوں روپوں کی نوکریاں ان کو لات مار کر کے غربت اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم گند اور حرام نہیں کھا سکتے۔ وہ آپ کے سامنے سارا مشاہدہ۔ حدیث میں ہے الناس معادن، لوگ سونے اور چاندی کے کان ہیں، اذا فقہوا، کاش کہ ان کو دین سمجھ میں آ جائے۔ تو مسئلہ کسی دن کے یا ربیع الاول کے کسی تاریخ کے منانے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اپنے آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق بنانے کا۔ بس یہ اختلاف ہے اہل حق، اہل سنت اور اہلیان بدعت کے درمیان۔ وہ دن مناتے ہیں اور ہم دنوں کو نہیں، پیغمبر کی زندگی کو منوانا چاہتے ہیں کہ ان کو لوگ مانیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالیں۔ ہر مرحلے میں، شادی بیاہ میں، اولاد کی تعلیم و تربیت میں، تجارت اور کاروبار میں، تعلق اور رشتے میں، ناراضگی اور دشمنی میں، سفر اور حضر میں، گھر اور دفتر میں، باہر و اندر، ہر حال میں امتی پابند ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اتباع کر لے۔ اس سے بہترین سیرت اور میلاد منانے کی کوئی مثال نہیں۔ میلاد تو صرف ولادت کو کہتے ہیں اور سیرت نبی کی پوری زندگی کو کہتے ہیں۔
تو جو لوگ میلاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ صرف تشریف آوری جانتے ہیں، آگے پتہ نہیں ہے کہ ہوا کیا. اور جو لوگ سیرت النبی کے جلسوں کے قائل ہیں وہ نہ کسی ایک دن اور ایک مہینے کے پابند ہیں، وہ پیغمبر کی پوری زندگی پر ایمان رکھتے ہیں اور کامل و اکمل مسلمان ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہے. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دنیا کے اندر آزمائشیں بہت آتی ہے. اس وقت امت مسلمہ بڑی آزمائش سے دوچار ہے. ہمارا ملک بھی دشمن کے نرغے میں ہے. افغانستان کے بعد اسی کا نمبر ہے. ہمارے ماسٹر صاحب نے جتنی بھی چاپلوسی کی اور آگے آگے ناچے لیکن وہ ناکام ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ فرماتے یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ اب ان کے لیے اپنا دین چھوڑ نہ دے. اس لیے تو کچھ بھی ہو جائے تو کہتے ہیں مدرسے والوں کو پکڑو، دینی تنظیم. واہ عجیب بات ہے. وہ لوگ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں بکری نہر پر اوپر پانی پی رہی تھی. شیر اوپر پانی پی رہا تھا، بکری غریب نیچے تھی، اس نے وہاں سے آواز دی کہ میرا پانی آپ خراب کر رہی ہے. بہانہ بنا رہا ہے. بھائی مسلمان فرمان روا کی حیثیت سے ایک ہی بات کہی جائے کہ ہم مذہب اور دین پر کسی کے ساتھ سودا بازی کرنے کے قائل نہیں. اور اللہ دکھا رہا ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اس ایک شخص اور ٹیم کی غلطیوں کی سزا پوری قوم اور ملک کو نہ ملے، کیونکہ یہ ان کا ملک نہیں ہے. بڑے درد کے ساتھ سوز کے ساتھ مسلمانوں نے حاصل کیا ہے. لگ یہی رہا ہے کہ سزا قریب ہے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا. ربیع الاول کے مہینے کا یہ حق ہے امت محمدیہ پر، بالخصوص مسلمانان پاکستان پر، کہ وہ شرک سے، بدعت سے، رسوم سے، غلط عادات سے توبہ کر. میں جمعے کے لیے آ رہا تھا تو ایک دوست کا فون آیا. بڑا مخلص ہے، بڑا قدردان ہے، دین کا درد اور غم رکھتا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس کا. مجھ سے پوچھا کہ آج کیا بیان کرو گے؟ میں نے کہا وہی مجنون کا پرانا سبق دہراؤں گا. کون سا؟ میں نے کہا شرک و بدعت کا رد، توحید و سنت کا اس بات. مجھے کہتے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں نے کہا کہاں پہنچ گئی ہے؟ جہاں جتی دکھو تھی اتھی آن کھلو تھی. جہاں سے مڑ کے آئے تھے آدھا پاکستان ادھر رہ گیا اور آدھا یہ باقی یہ بھی جا رہا ہے. تو کہتے ہیں مسلمان پٹ رہے ہیں پوری دنیا میں. میں نے کہا کیوں پٹ رہے ہیں؟ ایک وجہ آپ بیان کر لیں اور دوسری میں بیان کرتا ہوں، پتہ چل جائے گا. تو اس نے کہا کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے اور انہوں نے بہت کمی کی. میں ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ کھاتے پیتے رہے اور باہر ملک کو خریدتے تھے. جو بھی یہاں آیا اس نے پاکستان کو بیچ کے باہر بینک بھرے اور اب جو نمبر ہے وہ بھی دیکھیں گے. لیکن میں نے کہا کہ قرآن کریم نے شکست کے جو وجوہات بیان کیے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. قرآن کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 جنگوں کا حال بتایا ہے. سورت آل عمران میں غزوہ احد کا اور سورت توبہ کے اندر غزوہ حنین کا، جس میں شکست ہوئی ہے. اگرچہ بعد میں جا کے اللہ نے وہ کوئی ہوئی شکست فتح میں تبدیل کی اور اس کا ثبوت بھی قرآن کریم سے ہے. لیکن شکست بہت ہی افسوسناک درجے کی تھی اور تکلیف بہت پہنچی. دونوں میں قرآن نے کہا ہے کہ تم سے نافرمانی ہو گئی تھی. عصائی تم سے نافرمانی ہو گئی. کس کی نافرمانی ہوئی تھی؟
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو بٹھایا کہ نیچے نہ اترنا، وہ اتر آئے۔ میں نے کہا آپ اپنے 6 فٹ کے جسم پر سر سے پاؤں تک ذرا اس کو نافذ کریں کہ نبی نے آپ کو کیا کہا تھا، کیسے رہو اور تم کیسے رہو۔ ٹیلی فون بند کر دیا فوراً۔ میں نے کہا تم جو وجوہات بیان کرتے ہو وہ تو کوئی بھی جانتا ہے، یہاں قرآن سے پوچھو جو آسمانی کتاب آئی ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تم نافرمانی کرو گے تو میں دشمنوں سے تم کو پٹاؤں گا، ماروں گا، تمہیں مار لگاؤں گا۔ اس لیے مسلمانوں کو توحید کے سبق پر ڈالنا اور انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آشنا رکھنا اور ان کے عقائد کو شرک اور اعمال کو بدعت سے بچانا، یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ جہاں اس سے دین کی سربلندی قائم ہو رہی ہے وہاں اللہ کی مدد و نصرت بھی قریب آئے گی۔ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے اس ایمان پر ہمارے پاس قرآن و سنت اور اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کی خطا ایک نہ ایک دن معاف ہو جاتی ہے اور اللہ کو رحم آ جاتا ہے اور پھر نصرت و مدد بحال کر لیتا ہے۔ لیکن یہ کب؟ جب مسلم قوم تسلیم کر لے کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ جب تک غلطی تسلیم نہ ہو اس وقت تک آزمائش بظاہر طویل لیتی۔ صحیح البخاری جلد ثانی عفق کے واقعہ میں یہ الفاظ موجود ہے، ان العبد اذا اذنب ذنبا ثم اعترف تاب اللہ علیہ۔ ایک بندہ جب گناہ کر لیتا ہے اور اللہ کے حضور معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ شیطان نے رب العزت سے کہا کہ لوگ کیسے بچیں گے مجھ سے، مجھے آپ نے ہر طرح طاقت و توانائی دی، یہاں تک کہ ہمارے خون پر وہ اثر کر سکتا ہے۔ ان شیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، رواه البخاری۔ انسان کے خون تک وہ دوڑتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو حدیث میں ہے کہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے توبہ اور استغفار کا دروازہ اتنا کھلا رکھا ہے کہ یہ جب بھی اس میں آئے گا اس کو کھلا رکھوں گا اور آپ کے سارا داؤ پیچ اور شرارت وہ 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم اس لیے جا بجا استغفار اور توبے کی بڑی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ خدا میری توبہ، اس کو تو توبہ نہیں کہتے۔ ایک آدمی نے آپ سے قلم چھینا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میری توبہ ہے، تو آپ کہیں قلم دو تب توبہ کرو۔ ایک شخص کے کپڑے کو نجاست لگی ہوئی ہے اور اندر بندھی ہوئی ہے اور وہ اوپر سے صابن اور سرف ڈال رہے، آپ کہتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے، آپ پہلے سے کھولے اور نجاست نکالے پھر خالی پانی سے 3 دفعہ دھوئے، دھل جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ بنیاد تو یہی ہے کہ مسلم قوم کے عقائد میں توحید کی ضرورت ہے اور ان کے اعمال میں سنت کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو امریکہ اور بش اور ان کے ایٹمز اور کیمیکلز تو اب جا کے تکلیف دے رہے ہیں، لیکن ان کو شرک نے اور بدعت نے بہت پہلے سے تکلیفیں پہنچائی، بہت پہلے سے۔ خلافت عثمانیہ اور سقوط بغداد کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ ابھی حال ہی میں یہاں ایک عورت مردار ہو گئی تھی اور انہوں نے بڑے سلام و خراج تحسین پیش کیے، بڑی اچھی عورت تھی، اور اس کو پاکستان نے کہا تھا حالق جہنم، جہنم میں ناچنے والی۔ یہ اخبارات میں ان کے لیے ناچ رہے۔ کورٹ کی رپورٹ شائع ہو گئی کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو یہ یحییٰ کے کمرے میں 13 دن سے تھی، یہ اخبار میں ہے۔ اور یہ
معجزہ ہے حقانیت کا، ورنہ یہ اتنا حق گو پر ایسے دنوں میں ایسے شائع کر سکتے۔ اور یحییٰ خان شراب میں دھت، اسے مشرقی پاکستان کی کوئی خبر سننے کا وقت نہیں تھا، اور ایسے لوگ اور ایسے فرماندوا اور ایسے ملک ان کے ساتھ مددی لائی ہوگی۔ نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ۔ حدیث میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتہ کے موقع پر جب صحابہ کو بھیج رہے تھے، بہت خطرناک موقع تھا، 3000 صحابہ تھے اور 3 لاکھ دشمن کا فوج تھا، 3000 اور 3 لاکھ۔ علماء لکھتے ہیں پوری حیات نبوت میں ایسا مارکا نہیں آیا پیش۔ آپ مدینہ منورہ سے باہر تک ساتھ گئے اور وہاں روکا اور 3 باتیں گئی۔ ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ کو راضی رکھو، اس کو ناراض نہ کرو۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ میں خدا کا نبی ہوں، اس میں کبھی شک مت کرو۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ دشمن سے کبھی مت ڈرو، چلو اللہ کے حوالے۔ عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے، جعفر شہید ہوئے، زید ابن حارثہ شہید ہوئے، بڑے بڑے کمانڈر شہید ہوتے گئے۔ آخر میں خالد بن ولید کو بغیر انتخاب کے بنا دیا امیر، کوئی اور تھا نہیں۔ تو خالد بن ولید نے پہلی تقریر جو کی اس میں یہ 3 باتیں دہرائی کہ اس پر قائم رہو، اور پھر معمولی سی جنگی تدبیر میں آگے پیچھے کر کے 3 لاکھ کے افواج بھاگنے لگے، 60,000 مشرکین رومی اس میں گرفتار کیے گئے، 3000 آدمیوں نے 60,000 گرفتار کیے۔ یہاں ملک کو اور مسلمانوں کو خدا کے دشمنوں سے ڈرایا جا رہا ہے، اس لیے کہ خدا کا خوف دلوں سے نکل چکا ہے، اور ایک سینے میں 2 خوف نہیں ہوں گے۔ اگر خدا کا خوف ہو تو مخلوق کا نہیں ہوگا، اور جب خدا کا خوف نہیں ہے تو حدیث میں ہے تخافون عن اذلتکم، تم اپنے چھاؤں سے بھی ڈر جاؤ گے کہ شاید دشمن مجھے مار رہا ہے۔ اللہ اس لیے فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے رہا کرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سن رہا ہے اور سب کچھ جانتے ہیں۔ اور بدعتیوں کا حال جب بیان ہوا، حل اتاک حدیث الغاشیہ، آپ کے پاس خبر پہنچی ہوں ڈھانکنے والے دن کی، اندھیرا چھا جائے گا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ذلیل ہوں گے۔ مفسرین لکھتے وجوہ اہل البدع، بدعتیوں کے چہرے کیوں ذلیل کیوں ہیں؟ عاملۃ ناصبہ، بہت کچھ کیا ہوگا لیکن صرف تھکاوٹ اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ عاملۃ، یہ عورت سراپا قدس، یہ کنڈوں والی رات، یہ شب برات کے رسوم، یہ میلاد کے جلسے اور محفلیں، ناصبہ، سوائے تھکاوٹ کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ استغفر اللہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سنت پر اجر دے گا، بدعت پر اجر نہیں دے سکتا۔ ایک سے آپ اس طرف صفر ڈالتے تو 10، ایک اور ڈالتے 20، ایک اور ڈالتے 30، 1000، 100، صرف 0 ڈالتے جاؤ اور بڑھاتے جاؤ، کیونکہ یہ قاعدہ ہے۔ اگر اس ایک کے اس طرف آپ 0، 15، 20 ڈالے، اس کا کوئی نام ہے علم انسا اور عدد میں؟ کچھ بھی نہیں۔ عاملۃ ناصبہ، سنت کا عمل چھوٹا سا لیکن وہ روشن ہوگا، اس پر اجر و نجات کا وعدہ ہے۔ بدعت بظاہر بہت لمبی چوڑی، یہ وہ جشن، یہ وہ محفل، یہ وہ تماشے، لیکن جب دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، ناصبہ۔ تسلا نارا حامیہ،
جا گریں گے جلتی ہوئی آگ میں۔ آئے ہائے توبہ! اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو سوائے آگ کے کوئی اور چیز نہیں جلا سکتی۔ مفسرین لکھتے انہوں نے سنت کا مقابلہ کر کے دین کو آگ لگائی ہے، دین کو آگ لگی بدعت و شرک کے نام پہ۔ اللہ رب العالمین کل معاشرے میں توحید و سنت عام فرمائے، شرک اور بدعت اور ان کے پجاریوں کی سازشوں سے اللہ معاشرہ پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں، جلدی نہ کرے آگے آنے میں۔ بعض لوگ عطر لگاتے ہیں، لگاتے وقت درود شریف پڑھتے ہیں، نہیں ضروری نہیں ہے، آداب ہے، کیونکہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، اس لیے خوشبو کے وقت درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ جمعرات کو شب گھر میں سب لوگ مل کر درود شریف پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، کسی رات کو پڑھ سکتے۔ بعض عورتیں گھروں میں بی بی سعیدہ کی کہانی پڑھتے ہیں، یہ بے بنیاد قصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہری پگڑی پہننے والے دجال کے سپاہی ترجمے والی مشکات یار مہربانی کر کے صفحہ ہر جمعہ یہ پوچھتے ہیں مشکات دوسری جلد صفحہ 474۔ دین کے ایک اہم شعبے کی نمائندہ جماعت جس کی سرپرستی ماضی وقت میں اکابر علماء فرماتے رفتہ رفتہ یہ جماعت ایک ایسے مذہب کی شکل اختیار کر گئی جس کے بیشتر طبیب غیر سند یافتہ ہے، چنانچہ اس میں سازش کے تحت ایسے افراد داخل ہوئے جو جہاد مجاہدین کے خلاف ہے۔ اٹھایا اچھا جی، ہمارا یہ لمبی داستان ہے آپ کی۔ عہد نامہ پڑھنا کیسا ہے؟ ابن عابدین نے کوہستانی سے اس کی مشروعیت نقل کی ہے، لیکن درست یہ ہے کہ یہ بے اصل ہے۔ کوئی ایسی حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ داڑھی ایک مجھ سے کم نہ رکھو یا زیادہ رکھو، دونوں طرح حدیث ہے۔ اوف اللحا، بڑی بڑی داڑیاں رکھو، تو بڑی داڑھی تو اس کو کہیں گے کہ عام معمول سے بڑی ہو نا، اور ایک مجھ سے کم کو منع فرمایا ہے، ناپسند فرمایا، لیکن داڑھی مونڈے سے وہ بہتر ہے۔ داڑھی کی شرعی حیثیت کے نام سے حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کی اردو میں کتاب ہے، اس میں تمام دلائل جمع ہیں۔ ایک مسجد جامع میں اعلان ہوا کہ مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپیاں ہٹا لی جائے گی، تمام حضرات سے پتہ نہیں کہ آئندہ ٹوپیاں ساتھ لائے۔ سوال یہ کہ اکثر لوگ ٹوپی پہننے کے عادی نہیں ہیں، مجبوراً ننگے سر۔ یہ اصل میں دو باتیں مختلف ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یقیناً ہر مسلمان کے یہ فرائض خلق ہے، آداب زندگی ہے کہ جیسے کرتا شلوار پہنا ہو، سر پر ٹوپی بھی ہو، لیکن اس زمانے کے مسلمان تو اس سے گئے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ کہ مسجد میں جو ٹوپی رکھی جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قبیح ہے اور حقیر چیز ہے، اس سے عبادت نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی مرحوم بھی عرصہ دراز تک یہ کہتے تھے، اور میں اس زمانے میں بھی اس کے خلاف فتویٰ لکھتا تھا کہ ننگے سر پڑنے سے مسجد کی چٹائی کی ٹوپی سے نماز پڑھنا 1000 درجے بہتر ہے۔ مرنے سے 2-3 مہینے پہلے ہمارے بزرگ دوست مولانا قاری مفتاح اللہ کی موجودگی میں ایک مجلس میں مولانا نے فرمایا کہ ہم نے چٹائی کی ٹوپیاں روک لی کہ لوگ اپنی لے آئیں گے، وہ بھی نہیں لائے اور یہ بھی نہیں، تو ننگے سر بڑھ گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن ننگے سر والوں کے ساتھ وہ مولوی بھی کھڑے ہوں گے جو مسجد کی چٹائی کی ٹوپیاں منع کرتے ہیں۔ ننگے سر کے بجائے چٹائی کی ٹوپی سے نماز پڑھنا 1000 درجے افضل و بہتر ہے۔ ایک بیان میں آپ نے فرمایا تھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں ثابت نہیں، اور یہ بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ میں نے مولانا زکریا کی کتاب فضائل درود، مولانا زکریا صاحب سے بھی میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں لکھا ہے، اور جلال الدین سیوطی سے بھی پوچھتا ہوں، جنہوں نے یہ لکھا ہے ان سے دریافت کرتا ہوں کہ نہ نبی نے سنا ہے اور نہ فرمایا ہے، صحابہ نے نہ یہ درود سلام سنا ہے نہ کسی کو بتایا ہے، ہماری فقہ اور حدیث کی کسی کتاب میں نہیں۔ اس کے بعد جتنے لوگ ہیں وہ دیوبند کے ہیں یا بریلوی کے، وہ مسئول ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کو کیوں رواج دیا ہے جو خلاف سنت ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ بریلویوں کا سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ تو دیوبندیوں کی کتاب ہے، اور کیا چیز ہے ان کے پاس۔ حضرت یہ جو سورت یاسین
لوح قرآنی، سورت رحمان، 4 قل بھی قرآن کی آیات، تو تعویذ بنا کے گلے میں پہننا جائز ہے، گاڑی میں رکھنا جائز ہے، دکان میں رکھنا جائز ہے۔ نوکری کے لیے ملک سے 5-6 سال کے لیے شادی شدہ بندہ چلا جائے، کیا اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے؟ اسلام میں تو اجازت ہو جائیں گی، بیوی اجازت دے دے، ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں پیسے کمائے یا عزت ضائع ہو جائے۔ حکم یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد گھر آنا چاہیے۔ باہر ملکوں کے لیے تو مشکلات ہیں، 1-2 سال کے بعد آتے ہیں، فتویٰ جواز کا ہے۔ آپ نے اس حدیث کو غلط کہا کہ علم حاصل کرو ہر مسلمان پر، مرد عورت، ہر مسلمان پر فرض تو ہے، عورت کا نام اس میں نہیں ہے، عورت والا صیغہ غلط ہے۔ مگر جب ہم نے استاد سے پوچھتے تو وہ کہتے ہیں کہ علم کے معنی میں جاننا ہے۔ استاد تو خیر لغت بتا رہے، حدیث پیغمبر کی نہیں ہے یہ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم تو صحیح ہے، علی کل مسلمۃ سے محدثین نے انکار کیا ہے۔ علم حاصل کرو گوچین جانا پڑے، خالص جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے۔ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ کو قتل کرنے کے لیے حکومت سے اجازت ضروری یا کسی بڑے مفتی صاحب کی؟ نہیں، اس کے لیے حکومت حاکمہ کی ضرورت ہے، ویسے افراتفری ہو جائے گی۔ کشف القبور کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ جو اس کے عادی ہوتے ہیں۔ جماعت المسلمین کے عقائد کفر کے ہیں۔ پنجپیری علماء کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں۔ ان کے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کے ہیں، بعض مسائل میں قدر شدت ہے۔ عبد الرحمن سلفی کے بارے میں کیا؟ بس وہ سلفی ہے، جیسے سلفی ہوتے ہیں، سودا سلفی، ایسے ایک وہ بھی سلفی، سلفی تو نہیں سلفی۔ ایک عورت کورٹ میں جا کر کہتی ہے کہ مجھے شوہر خرچہ نہیں دیتا، اس لیے میں چاہتی کہ مجھے طلاق دے، شوہر اس کو طلاق دینے پر تیار نہیں ہے، پھر کورٹ ایک طرف سے فیصلہ کر دیتی ہے، کورٹ کا فیصلہ معتبر ہے۔ ایسی صورت میں بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھو گے۔ کسی ولی یا بزرگ کو دعا میں وسیلہ جائز ہے۔ اشاعت التوحید و سنہ میں زیادتی ہے، تجاوز عن الحق ہے، ورنہ وہ بھی اہل حق ہے۔ حیات النبی کے فکر عالم کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ حیات النبی کے جو تمام مسلمان قائل ہے، جو قائل نہیں ہے ان کے پیچھے خطرہ ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ صلاۃ تسبیح کی شرعی حیثیت صحیح کیا ہے؟ بہرحال ضعیف روایات سے ثابت ہے، عمر میں 1-8 مرتبہ پڑھی جائے، معمول نہ بنایا جائے۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب 8 جلدوں میں ہے یا اس سے زیادہ میں، وہ معتبر ہے۔ حضرت حق کے دائی اور رہنما تھے، ان کے مسائل میں ہدایت اور نور ہے۔ بچوں کے رسم بسم اللہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صوفیاء کرام اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ میری رائے بھی یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ ایک مرد دوسری شادی کرے اور وہ عورت بدکار ہو تو پہلی والی بیوی تعویذ وغیرہ سے دوسرے لوگوں کو طلاق دلوانا اپنے مرد سے یہ عمل جائز ہے۔ عورتیں جو خاوندوں پر تعویذ کرتی ہیں، فتاوی شام میں لکھا یہ منع ہے۔ 1 محرم سے لے کر 10 محرم کی تاریخ تک دریائے فرات کا پانی خون بن جاتا ہے، سب جھوٹ ہے بالکل۔ ان سے پوچھو تمہارے گھر میں جو پانی ہے وہ خون نہیں بنا ہے جو روزانہ ماتم کرتے ہو؟ آج کل مسلمان یہودیوں پر خودکش حملے کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ شہید ہوں گے اللہ کے ہاں۔ جہاد کی ایک قسم ہے۔ اگر وسیلہ شرکیہ کے طور پر دعا مانگے تو وسیلے کے ذریعے دعا مانگنا جائز ہے، تو پھر آپ بسم اللہ کریں عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے۔ لعنت ہو آپ کی سمجھ پر، ایسی لعنت در لعنت ہو ایسی سمجھ پر، شرکیہ نہیں شرعیہ۔ ایسے بظاہر انسان ہوتے ہیں وہ حقیقت میں حمار ہوتے ہیں۔ وسیلہ شرکیہ تو کفر کو کہتے ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی کا جو آپ وسیلہ مانگتے ہیں وہ کفر کا ہے۔ علماء حق جو بزرگان دین کے اسماء کا وسیلہ کرتے ہیں وہ شرعیہ ہے۔ آپ شرعی اور شرک نہیں سمجھتے ہیں، ایسی سمجھ اور فہم آپ کی برباد ہو چکی ہے۔ معلوم کرنا ہے کہ کتاب میں پڑھا ہے کہ عاشورہ اور سفر کا چاند دیکھ کر نفل مغرب عشاء کے درمیان 4 رکعت، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس قسم کے تمام واقعات بے بنیاد ہیں۔ ایک شخص اس نے اشکال فرمایا کہ یہ تبلیغ والے تمام وسائل ہونے کے باوجود 1 سال کے لیے پیدل جماعتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پیدل چلنا منع ہے کیا؟ آپ مسجد ہوائی جہاز میں آتے ہیں، اگر آپ یہاں سے حیدرآباد پیدل روانہ ہو گئے تو کون آپ کا اعتراض کرے؟ ایسے خواہ تبلیغ والوں کے ساتھ اللہ کے واسطے بیر رکھتے ہیں۔ پہلے اپنے اندر ہمت پیدا کرو، ان جیسے وقت نکالو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نماز، غلط کہتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔
امام کے پیچھے مقتدی کا سورت فاتحہ پڑھنا سخت منع ہے، مبسوط سرخسی میں ہے، ایسی نماز فاسد ہو جائے گی۔ فکشفنا عنک غطاءک والی آیت کون سی سورت کون سی آیات میں ان کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ کی ہدایت کا ذریعہ ہے، ہر حرف پہ 10 نیکی ملے گی۔ کیا شہد آنکھوں میں ڈال سکتے؟ بشرطے کہ شہد ہو، کئی ہمدرد والوں کی چینی ملی ہوئی نہ ہو اور اندھا ہو جاؤ اور پھر کہو کہ مجھے اندھا کر دیا۔ مفتی صاحب ہمیں حافظ قرآن ہوں لیکن اکثر میں بھول جاتا ہوں، بہرحال مرتے دم تک پڑھتے رہو۔ فرزانہ پتہ نہیں کہ معنی کیا ہے، عقل مند۔ فجر کی نماز کی قضا زوال سے پہلے پڑھ لی جائے تو کیا سنت کی قضا بھی ہوگی؟ جی ہاں۔ کبوتر گھر میں رکھنے سے کیا حالات پیدا ہوتے ہیں؟ سننے میں آئے ہیں کہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی خدمت بہت ضروری ہے، یہ پرندوں میں سادات ہے، اور عموماً لوگ پھر دانہ پانی کا خیال نہیں کرتے ہیں، شاید اس وجہ سے نحوست پیدا ہوتی ہے۔ اگر خیر و برکت کے لیے ہو اور خدمت باقاعدہ کی جائے تو بہت سارے فوائد ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 6 گمان ہوتے تھے، گمان کا لفظ تھوڑا ہے، گمان کیا ہوتا ہے؟ حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عورت کو طلاق نہ دینا، نماز جماعت سے پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، غلاموں کو معاف کرنا۔ جی ہاں۔ قبروں پر جا کر وسیلہ مانگنا جائز ہے، قبروں پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہیں سے کہو یا اللہ انبیاء اور اولیاء کے طفیل عطا فرما، اور قبر پر جائے سنت طریقے سے زیارت کر لے تو جائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صحیح قول کے مطابق 22 اپریل 572 عیسوی 9 ربیع الاول کے مطابق ہے۔ جماعت المسلمین والے غلط ہے، گمراہان ہیں، ان کے شر سے بچو۔ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے جلسوں کا انعقاد کیسا ہے؟ بدعات کے رد کے لیے ضروری ہے۔ ایک عورت 2 سال اپنے شوہر سے دور رہی اور اس نے اس سے طلاق لے لی اور بغیر عدت کے شادی نہیں ہوئی، عدت گزارے بغیر جو شادی ہوئی ہے وہ منعقد ہی نہیں ہوئے، زنا محض ہے وہ۔ میرے پاس 95 روپے حلال کے، ایک اگر اس میں 5 روپے حرام کی ملائے کوئی چیز لے لوں تو کیا وہ حرام ہے؟ جی ہاں۔ قضا نماز کے فرض کی 4 رکعت میں کتنی مرتبہ سورت پڑھنی ہے؟ 1 دفعہ۔ عورت کے پردے کے مسئلے پر صحیح رہنمائی قاری طیب مرحوم کی کتاب ہے شرعی حجاب، اور مولانا شبیر احمد عثمانی کا، وہ دونوں دیکھ لو۔ کچھ لوگ فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، وہ گمراہان ہیں، شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں، ان پر خدا تعالی کی طرف سے قہر و نوست نازل ہوئی ہے۔ فرض اور ہر نماز کے بعد دعا ہے۔ مسئلہ یہ کہ اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے سنت دعا میں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اور اپنی دعا مانگے تو اس میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا نور الہدیٰ میں، نور الہدیٰ ثبوت نہیں ہو رہا ہے نا، وہ چھوٹی کتاب ہے، ثبوت تو ماخذ و مرجع سے، اس طرح تو ثبوت ہو چکا ہے، پر سب مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے۔ اصل میں آپ ثبوت نہیں سمجھتے، آپ کو تھوڑی دیر لگے گی بات سمجھنے میں۔ ایک مسئلے پر ایک شخص کا انتقال کراچی میں ہو گیا، اس کے میت گاؤں پنجاب والے لے جا رہے، کیا نماز جنازہ؟ ایک مرتبہ کراچی میں نماز جنازہ عالمگیری میں 1 دفعہ ہونا چاہیے، بار بار منع ہے۔ سید کا لقب کن اشخاص کے لیے ہے؟ سردار کو بھی کہتے ہیں، بڑے معتبر کو بھی، شریف کو بھی، اور ویسے یہ حق ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد کا۔ جو رفع یدین کرتے اس کے بارے میں شریعت میں کیا ہے؟ فتاوی بزازیہ میں ہے، مکروہ ہے۔ پوچھنا یہ کہ ہمیں کس نے کمپیوٹر عنایت کیا ہے لیکن ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ ہم کمپیوٹر لے سکے، تو کیا اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ آپ کو کسی نے کمپیوٹر عنایت کیا اور آپ کی حیثیت نہیں تو وہ کمپیوٹر مدرسے میں لا کے دے دے، یہاں طالب علم کا کام ہو جائے گا، زکوٰۃ سے بھی تیری جان چھوٹ جائے گی۔ مکروہ کی کیا تعریف ہے؟ ناپسندیدہ۔ واجب میں کیا اللہ کا حکم ہوتا ہے؟ جی ہاں۔ قربانی کا جانور زندہ تولنا کیسا ہے؟ جائز ہے، حنابلہ کے ہاں منع ہے۔ عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا، اس بارے میں کوئی وظیفہ فرصت میں مل لے گا۔ ہمارے گاؤں میں غیر مقلد جماعت الکافرین، پنجپیری، اہل بدعت بھی ہے، بس آپ بیدار ہو جائیں اور توحید و سنت کا صحیح کام کریں۔ کام کرنے کا مزہ تو تب آتا ہے جب ہر طرف کانٹے موجود ہو۔ پوچھنا یہ کہ پنجپیریوں کے پیچھے نماز درست ہے، بشرطے کہ سب سلف نہ کرتے ہو۔ جو پنجپیری سب سلف کا مرتکب ہے وہ فاسق معلن ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔
کیا کعبہ شریف میں لوگ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو بدعتی والے درود شریف پڑھتے ہیں؟ نہیں، سنت درود پڑھتے ہیں۔ کیا قادیانی سے نکاح جائز ہے؟ کافر سے نکاح کفر ہے، قادیانیوں کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ سیکون امتی قوم قاتلوہم انہم مشرکون، سند کیا ہے؟ امام طبرانی کی معجم الصغیر میں ملی ہے یہ روایت۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا اس کے نیچے نقل کی ہے۔ مینار و محراب نبی کے زمانے میں نہیں تھے، وہاں تو موجود ہے مسجد نبوی کے اندر، باقاعدہ نشان لگا ہوا ہے، کیسے کہتے کہ نہیں تھے؟ شیعہ کو کافر کہنا کیسا ہے؟ کافر کو کافر کہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ طلاق کے بیٹے کیا طلاقی کے بیٹے، اس کے کیا معنی ہے؟ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، سب ہے، گالی ہے۔ حضرت عائشہ ایک آیت کی تعویل کرے، کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ تعویل پر ہنسنا چاہیے تو اس آدمی کے بارے میں کیا ہے؟ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ واجب القتل ہے ایسا شخص۔ گزارش یہ کہ ویسے حضرت کی ولادت باصاب پر خوشی کرنا کیسا ہے؟ طبعی خوشی، ایمانی خوشی ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ کیا انبیاء کی فضیلت فضلات پاک ہے؟ یہ اختلاف رہا ہے، راجح یہی ہے۔ ڈاکٹر غلام مرزا مرحوم کے نماز جنازہ 3 بار پڑھائی گئی، نماز جنازہ کے بعد تکفین ہوئی، جنگ اخبار میں تحریر نماز جنازہ مرحوم کے بڑے بیٹے نے پڑھائی۔ معلوم یہ کرنے قرآن و سنت کی روشنی میں اس طرح کا عمل چاہیے نہیں۔ آپ ایک غلام مرتضیٰ غریب کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ حضرت بنوری کا جنازہ پنڈی میں بھی ہوا، پھر کراچی میں پڑھایا گیا۔ مفتی محمود صاحب کا جنازہ کراچی میں ہوا، پھر ملتان میں ہوا، پھر رسم خان میں فضل الرحمان نے خود پڑھایا۔ 2 مسئلے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پر ہمیشہ عمل نہیں ہوا۔ ایک تو مردہ کسی شہر سے باہر لے جانا ٹھیک نہیں، لیکن لے کے جاتے ہیں۔ دوسرا جنازے کا تعدد منع ہے، لیکن لوگ پڑھتے ہیں۔ ربیع الثانی کی پہلی شب نفل نماز مغرب عشاء کی نماز کے درمیان 2 رکعت کی نیت کر کے 8 رکعت پڑھے، اس کی شریعت ہے، سب بیکار بات ہے۔ مفتی صاحب خطبے میں حضرت کا جو ذکر آتا ہے اس پر درود پڑھنا، خطبے میں درود نہیں پڑھا جاتا ہے، صرف خطیب پڑھے گا، مقتدیوں کے لیے منع ہے، ورنہ پھر نماز میں بھی محمد کے نام آنے پر درود پڑھنی پڑے گی۔ کیا اسلام میں خاتون کا گاڑی چلانا پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے جائز ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ خاتون کو گاڑی نہیں چلانا چاہیے، گاڑی کے چلانے میں ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں جس سے بے پردگی ہو جائے۔ اللہ معاف فرمائے۔ قبر پر میت کے سرہانے یا پیر کی طرف کھڑے ہو کر قرآن کی آیات پڑھے، قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کا ایک اثر موجود ہے کہ مردے کی تدفین کے بعد سرہانے مفلحون تک اور 35 آمن رسول سے اخیر تک 2 آیتیں پڑھی جائے۔ قیام اللیل سونے سے پہلے رات کے نوافل کو کہتے ہیں۔ ایک خاتون کی عمر 60-70 سال کی ہے، معلوم کرنا ہے پردے کا کیا وہی حکم؟ خاتون کی عمر اگر 270 سال ہو جائے تب بھی پردہ برقرار ہے۔ ہاں، اس کو گھر کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ مختصر کپڑے پہنے۔ میری بہن جس کی شادی ہوگی وہ شہر سے باہر چلی گئی، اب وہ یہاں پر آئے تو وہ قصر نماز پڑھے گی یا پوری نماز؟ جب یہاں اس کی جائیداد، کمرہ، کوئی چیز باقی ہے تو پوری پڑے گی، اور اگر سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ترک وطن، تو پھر یقیناً وہ یہاں جب تک 15 دن رات کی نیت نہ کرے قصر کرے گی۔ اگر کوئی آدمی نماز میں ایک سجدہ بھول جائے، دوسری رکعت میں یاد آ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسری رکعت میں اب 2 رسولوں تک پڑھ کر کے پھر سجدہ کر لے، پھر دوبارہ پڑھ کر سجدہ سہو کر لے۔ بدعتیوں کو کھانا دینا اور لینا اور تعلقات رکھنا، جیسے کتے کے ساتھ تعلقات رکھتے، ہڈی ڈالتے، ایسا کر سکتے۔ حدیث شریف میں بدعتیوں کو کلاب النار کہا ہے، جہنم کے کتے۔ بدعتی کہتے ہیں کہ کوکب نورانی نے کھلے عام دیوبندیوں کو مناظرے کا، وہ اپنے گھر پر بیٹھ کے دیا ہے، اس کے باپ میں اتنی غیرت نہیں تھی، بیٹے میں کہاں سے آ گئی؟ اگر وہ انسان ہوتا تو اس کا نام کوکب نورانی ہوتا، وہ تو کوکب اکاڑوی ہوتا، نورانی اور ہے، اکاڑوی اور ہے۔ جس کے نسب میں شک ہو وہ کیا مناظرے کرے گا؟ درود تاج یا ہفت ہیکل پڑھنا کیسا ہے؟ بزرگوں کی تجرباتی چیز ہے۔ میرے گھر میں اس وقت سب بیمار ہے، اللہ سب کو صحت شفا دے۔ مولانا صاحب، کچھ لوگ مسجد کی سیڑھیوں پر نماز پڑھتے ہیں، جائز ہے؟ اگر جماعت کھڑی ہو رہی ہو، تکبیر کہنے والا کوئی نہ ہو تو کیا شرعی معذور تکبیر کہہ سکتا ہے؟ جی ہاں۔ کچھ دنوں پہلے بہت سے پاکستانی مجاہد افغانستان سے پاکستان آئے جو کہ زخمیوں سے بھرے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر ہمیں سوال ذہن میں آتا ہے کہ علماء دین معصوم بچوں کو جہاد پر بھجوا دیتے ہیں، آپ کو شرم کرنا چاہیے، آپ میں حیا کی کمی ہے اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔
وہ جو 4 سال کا محمود ابن ربیع بخاری میں ہے وہ جہاد میں تھا یا نہیں؟ اور وہ 14 اور 15 سال کے معاذ اور معاوض نے ابو جہل کو گرایا تھا یا نہیں؟ آپ جیسے بغیرتوں نے تو جہاد کو برباد کیا ہے کہ جو سب کچھ کرتے تھے اور دل میں ایمان نہیں تھا. یہ علماء کا قصور ہے. علماء کا شکر ادا کرے کہ وہ آپ کو ابھی تک مومن برقرار رکھے ہوئے، اور کس نے کسی کے گلے میں رسی ڈالی ہے. لوگ اپنے شوق و ذوق سے شریک ہوتے ہیں، اور دہشت گردوں کی تنظیموں میں جو چھوٹے چھوٹے لڑکے رول رہے ہیں ان کو نکلوانے کے لیے بھی تو آپ ہمت کریں. سورۃ کہف جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے. جی ہاں، سنت طریقہ ہے. حاجیوں کو جو قرآن مجید شافعیت کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ وہ جو غیر مقلدوں کا ترجمہ ہے اس کا پڑھنا عوام کے لیے حرام ناجائز ہے. البتہ علماء پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ ان کی غلطیاں سمجھیں. ایک بیوی کے 2 جوان لڑکیاں ہیں، ایک بیوہ کی، اور اس کے گھر رشتہ نہیں آتا، اللہ آسان فرمائے. ایک شخص کی 1 رکعت رہ گئی، لیکن جب امام نے سلام پھیرا تو اس نے ایک طرف سلام پھیرا. خیر ہے، امام کے پیچھے خطا معاف ہے. بچے کی پیدائش کے 40 دن بعد جو عورت کا چلہ ہوتا ہے، چلہ ولہ نہیں ہوتا، ایسے ہی غلط جاہلانہ باتیں لکھتے ہو. عورت کا نفاس ہوتا ہے، جب تک خون آتا ہے اس پر نہ روزہ ہے نہ نماز. خون بند ہونے کے بعد نماز فرض ہے. خاتون 15 دن میں بھی پاک ہو سکتی ہے، مہینے میں بھی، 25 دن میں بھی. 40 دن سے زیادہ دن نہیں ہو سکتے. اب اس کو بھی آپ چلہ کہہ رہے ہیں، پھر اب مہینے کے حیض کو بھی چلہ شروع کر دیں گے. آپ کے خیال میں عورت یا خوبصورتی ہوتی ہے یا مرد زیادہ خوبصورت؟ یہ جا کر کے کسی جگہ فلم والوں سے پتہ کرو. یہ مسجد کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جو 1 مرتبہ بتایا تھا کہ دعا کرتے ہیں مسجد میں جانا بدعت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ دعا کرنے میں سجدے میں جانا بدعت ہے. فتاوی عالمگیری جلد اول فصل فی السجدات میں ہے کہ عوام کی عادت بنی ہے کہ دعا کرتے کرتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر سجدے میں دعا مانگ کے پھر سر اٹھاتے. ان کو منع کیا جائے، یہ بے دینی ہے، ثابت نہیں ہے. معلوم یہ کرنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت 9 ربیع الاول کو کوئی چیز پکا کر غریبوں میں، جی ہاں جائز، بلکہ بہتر ہے. اتنی کاروبار کے خیر و برکت کے لیے قرآن ختم کرا سکتے ہیں بے شک. طاہر القادری زندیق کے زمانہ ہے. گلستان جور میں گاڑیوں کے تیل کی نئی دکانیں کھلی، اس میں برکت کے لیے دعا کریں. پہلے برکت کے لیے آپ مسجد اور مدرسوں والوں کو تیل دے دیں، فقراء اور مساکین میں خیرات کر لیں تاکہ آپ کا تیل حلال ہو جائے. حرام چیز پر حلال کی نیت کرنا کفر ہے. حضرت آپ سے التماس ہے، زوج اشفاق حسین کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ سب کو صحت و زندگی دے. محترم آپ سے التماس ہے، زوج محمد جاوید کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ ان کو بھی زندگی و صحت دے. بندر میار خان سے آیا ہے، علاج مشورے مقصود ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ جتنے بیماران ہیں صحت شفا عطا فرما. جو مسلمان مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. مسلمانوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح فرما. اللہ قدم قدم پر مسلمانوں کی حفاظت فرما. جو مسلمان پریشان ہیں کفار اور سازشوں کے ہاتھوں، اللہ انہیں اپنی ہستی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خیر.